السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم مسئلہ اور اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں کئی احباب کی طرف سے ایک سوال آیا کہ بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کا استعمال اور اس میں انویسٹ کرنا کس طرح ہے، صحیح ہے نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت زیادہ اس وقت یہ سوال آ رہا ہے، اور اس عاجز نے صوتی پیغام اور وائس میسج کے ذریعے بھی ایک پیغام اور جواب جاری کیا تھا۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اس آسان دین چینل کے مادھیم سے اور اس توسط سے آپ کی خدمت میں ہم یہ اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس اہم عنوان کو ہم دو حصوں پر تقسیم کریں گے۔ نمبر ایک، یہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی کا شارٹ اور مختصر سا تعارف، اور نمبر دو، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر مفتیان عظام اور علماء کرام اس مسئلے کے ذیل میں کیا ہدایات اور کیا رہنمائی پیش فرما رہے ہیں، یہ دو باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن وغیرہ کے تعارف کا اور اس کے انٹروڈکشن کا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا انٹروڈکشن اس طرح کرانا کہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، یہ بظاہر تھوڑا مشکل ہے، چونکہ اس کا کوئی فزیکلی اور حسی وجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو مکمل طور پر سمجھانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ پھر بھی دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اپنی تیاری کے مطابق کچھ سمجھانے کی سعادت اور توفیق عنایت فرما دیں۔ بطور تمہید کے یہ بات یہ سمجھیں کہ کووڈ-19 اور کورونا وائرس کے اس دور میں جہاں پوری دنیا میں مختلف موقعوں پر لاک ڈاؤن اور تالہ بندی کے حالات چل رہے ہیں، تو ان حالات کی وجہ سے بہت ساری فیلڈ میں آن لائن بہت امپروو ہو رہا ہے اور بہت ترقی کر رہا ہے، اور ہر چیز میں آن لائن کے مادھیم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر میدان میں اختلاف بھی چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر تعلیمی میدان میں آن لائن تعلیم مناسب ہے یا نہیں ہے، مفید ہے یا نہیں ہے، اس کے فائدے زیادہ ہیں یا اس کے نقصان زیادہ ہے، اس پر بحثیں ہو رہی ہے، اور مختلف لوگ اپنے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں، اور عملی اعتبار سے بھی دونوں جماعتیں ملتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے تعلیمی میدان میں آن لائن کو ترقی ہو رہی ہے، اور آن لائن کے مادھیم سے تعلیم اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہے، اور اب الحمدللہ مدارس میں بھی دی جا رہی ہے، تو اسی طرح آن لائن بزنس کرنا، آن لائن اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اس میدان میں بھی انسانیت بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ یہ آن لائن کاروبار، یہ بٹ کوائن کاروبار، یہ اس طرح کی ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار، یہ اس سے پہلے سے شروع ہو چکا ہے، لیکن اب اس لاک ڈاؤن کے حالات میں جہاں مالی اعتبار سے فائنینشلی حالات سخت ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے گھروں میں کب تک بیٹھے رہیں گے، تو اس وجہ سے آن لائن کرنسی کا اور ڈیجیٹل کرنسی کا رواج بہت زیادہ عام ہوتے جا رہا ہے، تو اب اس کی اہمیت اور ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف سمجھتے ہیں۔ اس کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے، کرپٹو کرنسی بھی کہا جاتا ہے، ورچوئل کرنسی بھی کہا جاتا ہے، اور اب اہل عرب اور عرب علماء بھی اس کے عام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، تو عرب علماء بھی اس پر اپنی تحقیقات اور فتاوی تحریر فرما رہے ہیں اور اس کی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ النقود الیکٹرونیہ کے عنوان سے اس پر مقالجات اور تحقیقات اور تحریرات سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی یہ کوئی فزیکلی اور ظاہری نظر آنے والی
کوئی کرنسی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کمپیوٹر اور سائنس اور ریاضی سے ہے، سائنسی ریاضی سے اس کا ٹچ اور اس کا تعلق ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں تک تحقیق ہے، دنیا کی کسی حکومت اور گورنمنٹ نے اس کو بحیثیت کرنسی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، بحیثیت کرنسی کسی ملک نے نہیں مانا ہے۔ یہ کرنسی چند لوگوں نے مل کر، چند اداروں نے مل کر اور کسی مجموعے نے مل کر اور کسی خاص کمپنی نے مل کر اس کو کرنسی کا درجہ دینے کی کوشش کی ہے اور کرنسی کا درجہ دیا ہے۔ یہ کرنسی کاغذ پر ہونے کے بجائے کمپیوٹر سسٹم میں ڈیجٹ اور ہندسے اور آنکڑے کی شکل میں درج ہے، سیو ہے، محفوظ ہے۔ فزیکلی طور پر اس کرنسی کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہے، بس یہ کمپیوٹر میں ڈیجٹ کی شکل میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بحیثیت کرنسی ہمارے بھارت دیش میں بھی اس کو کرنسی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے، تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے، مثلا 100 روپے کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے، 2000 کا نوٹ ہے، اب تو 200 کا بھی نوٹ ہے، تو اس پر RBI کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں، دستخط ہوتی ہے۔ وہ دستخط اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کو حکومتی سطح پر اس کو کرنسی تسلیم کرتے ہیں، اس کو کرنسی مانتے ہیں اور اس کی ضمانت اور ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ RBI کی طرف سے اور اس کے جو بڑے ہیں ذمہ داران ہیں اس کی طرف سے سگنیچر ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک ڈیجیٹل کرنسی اور بٹ کوائن جیسی کرنسیوں کا تعلق ہے، اس پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ ہاں، 2020 میں مارچ کے مہینے میں انڈین کورٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے اتنا کہا گیا کہ اس پر کوئی بین نہیں ہے، اس کو بحیثیت کرنسی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن حکومتی سطح پر اور گورنمنٹ کے لیول پر اس کو کرنسی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، کرنسی مانا نہیں گیا ہے۔ لیکن اس کو اگر کوئی ناگرک اور بھارت دیش کا واسی اور رہواسی اور باشندہ کرنسی کے طور پر استعمال کرتا ہے تو حکومتی سطح پر یہ جرم نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اصل کرنسی حکومتوں کے اعتبار سے وہ ہوتی ہے جس پر حکومت کی اجازت ہو، اس کے دستخط اور سگنیچر ہو، جیسا کہ ہمارے ملک میں RBI کی طرف سے، ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے جس پر دستخط ہوں گے اسی کو جو ہے قانونی طور پر کرنسی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اصلی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، نیچرلی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اصل کرنسی گولڈ، سونا اور چاندی، اصل کرنسی یہی ہے۔ شرعی اعتبار سے چونکہ ہماری شریعت اور اسلام نیچر اور فطرت کے مطابق ہے، تو نیچرلی اور فطری اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے بھی اصل کرنسی گولڈ، سونا اور چاندی یہی اصل کرنسی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے بھارت دیش میں 2016 میں ہماری حکومت کی طرف سے 8 بجے جب رات میں یہ اعلان کیا گیا کہ 500 اور 1000 کے نوٹ آج سے ناکارہ ہو گئے، امانیہ ہو گئے، تو اب اس وقت ہمارے بھارت دیش کی 86% کرنسی جو ہے 1 سیکنڈ میں ناکارہ ہو گئی، امانیہ ہو گئی۔ لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اصل پیسہ ذہب اور فضہ، سونا اور چاندی ہے، تو اس دن یہ بات سمجھ میں آئی شریعت کی اور اسلام کی کہ اصل کرنسی سونا اور چاندی کیسے ہیں۔ یہ تو سب کاغذ کے ٹکڑے ہیں، چاہے 500 کے ہو، چاہے 1000 کے ہو، چاہے 2000 کے ہو، چاہے 5000 کا بنا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب
کاغذ کے ٹکڑے ہیں، جب چاہے اعلان کر کے اس کو ناکارہ بنا دیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت، بڑے سے بڑا سپر پاور، کوئی یہ اعلان نہیں کر سکتا ہے کہ گولڈ، سونا اور چاندی، گولڈ اور سلور کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس قیمت کو آج سے ہم ختم کر رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی ویلیو کو ختم نہیں کر سکتی ہے، اس کا کوئی اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویلیوبل ہے نیچرلی طور پر، فطری طور پر۔ تو اسی وجہ سے اسلام چونکہ نیچرلی مذہب ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اصل پیسہ سونا اور چاندی ہے۔ لیکن بہرحال وہ ناکارہ تو ہو گئے، لیکن گورنمنٹ نے ہم 2 مہینے کی اور ایک مدت کی مہلت دی کہ آپ اس میں ایکسچینج کرا سکتے ہیں، اور جو ابھی کرنسی آ رہی ہے نئی 2000 کی، اور دوسری جو کرنسی آئی اس سے آپ چینج کرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اصل کرنسی جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ حکومت کی طرف سے ہمارے علم کے مطابق اس وقت دنیا کی کوئی گورنمنٹ اس کو بحیثیت کرنسی تسلیم نہیں کر رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تسلیم نہ کرنے کے باوجود یہ کاروبار دن بدن بہت زیادہ تیزی پکڑتے جا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد انسانیت کی اس میں انویسٹ کرتے ہی چلی جا رہی ہے۔ اب اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے۔ اس کا رواج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس سے ماہرین یہ کہتے ہیں، یوٹیوب کی دنیا میں ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہے جن کو یوٹیوب استعمال کرنے والے جانتے ہیں، دھرو راٹھی کے نام سے۔ انہوں نے، اور اچھی تحقیق وہ پیش کرتے ہیں، کوئی بھی بات تحقیق کے ساتھ اور بڑی ٹھوس اور مدلل انداز میں اور حوالوں کے ساتھ وہ پیش کرنے کی وہ بھائی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی تعداد ناظرین کی اور ویوز کی ان کو دیکھتی ہے۔ تو انہوں نے بٹ کوائن کے حوالے سے 2 ویڈیو بنائے تھے، ایک ویڈیو آج سے 4 مہینے پہلے اور ایک ویڈیو آج سے 5 مہینے پہلے۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اس 1 مہینے کی مدت میں بٹ کوائن کی جو ویلیو ہے وہ ڈبل ہو گئی۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اپ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز جتنا اپ ہوگی پتہ نہیں اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ کبھی بھی ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ویڈیو میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ سیف اور اچھی اس تعلق سے جو کمپنی کام کر رہی ہے، جو کرنسی کام کر رہی ہے، اس کا نام انہوں نے یہ بتایا تھا کوئن وچ کبیر، یہ نام انہوں نے بتایا تھا۔ تو بہرحال یہ ڈیجیٹل کرنسی کا اور کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کا ایک مختصر سا تعارف کرانے کی ایک ادنا کوشش ہے، جس کا اب بہت زیادہ رواج چل رہا ہے۔ اب ہم دوسری بات پر آتے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انکم سورسز اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں، شریعت نے اور اسلام نے ہمیں اس میں مکمل آزادی نہیں دی ہے، بلکہ اس میں پابندیاں لگائی ہیں، اور یہ پابندیاں جکڑ بندی کے طور پر نہیں ہیں، سختی کے طور پر نہیں ہیں۔ اس کے جو رولز ریگولیشن ہیں، اس کے اصول اور ضوابط ہیں، شریعت نے معاملات میں، لے بیچ میں، خرید و فروخت میں، پرچیز کرنے میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے، انفرادی طور پر، پرسنلی طور پر اور اجتماعی طور پر کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، ایک کا فائدہ ہو دوسرے کا نقصان ہو، دنیا کا مال چند مٹھیوں میں آ کر سمٹ جائے، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مال چند مٹھیوں میں آ کر بیٹھ جائے، اس کا سرکولیشن نہ ہو، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ شریعت نے معاملات میں بھی بڑے اصول بتائے ہیں، اور وہ اصول اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ نہ پرسنل نقصان ہو نہ اجتماعی نقصان ہو۔ شریعت نے، اسلام نے انٹرسٹ اور بیاج کو کیوں حرام کیا؟ کہ یہ چند لوگوں کی مٹھی میں پیسہ آ جائے گا اور غریب کا خون چوسا جائے گا۔
تو شریعت نے اصول بنائے، دائرے بنائے، معاملات میں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ اور معاملات کی اہمیت کا ہم اندازہ اس بات سے لگائیں کہ فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، مشہور کتاب ہدایہ جو 4 جلدوں میں ہے، 4 والیوم میں ہے، اس کا پارٹ نمبر 3 پوری کتاب جو ہے، ایک بڑا حصہ پوری کتاب کا معاملات پر ڈیپینڈ ہے۔ اس میں معاملات اور لے بیچ اور خرید و فروخت اور لین دین کے مسائل ذکر کیے گئے۔ تو شریعت نے اس معاملے میں بڑی اہمیت دی ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ تو اب ہم مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بٹ کوائن، ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس تعلق سے ہمارے اکابر علماء عظام اور مفتیان عظام کیا فرماتے ہیں؟ بطور خاص شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں، جو شریعت میں بھی بڑے ماہر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فائنینشلی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے بہت کمال کا درک اور صلاحیت عنایت فرمائی ہے۔ تو مفتی صاحب سمیت ایک بڑی تعداد ہمارے علماء اور اکابر کی یہی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی اور اس طرح کی جتنی آن لائن کرنسیاں چل رہی ہیں، اس میں لے بیچ کرنا، اس میں انویسٹ کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں۔ اور یہ بات دلائل کے ساتھ ہے، اس میں چند دلیلیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ثمن ہو، یعنی ایک تو سامان ہوتا ہے، مثلا ہم نے ایک بریڈ خریدا تو بریڈ تو سامان ہے، اب اس کے بدلے میں پیسہ دیا جائے گا کہ بھائی 20 روپے کا بریڈ آیا، تو یہ بریڈ کا جو پیسہ ہے اس کو عربی میں ثمن کہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ڈیجیٹل کرنسی کو بحیثیت ثمن اور پیسہ تسلیم کر لینا، ایکسپٹ کر لینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ثمن اور پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں ضمانت اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کی گورنمنٹ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تو بحیثیت کرنسی، بحیثیت مال اور ثمن، بحیثیت ثمن مال نہیں، بحیثیت پیسہ اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال اور پیسہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر مکمل قبضہ ہو، کنٹرول ہو۔ ظاہر ہے کہ اب اس ڈیجیٹل کرنسی پر کوئی فزیکلی قبضہ نہیں ہے، مکمل قبضہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں غرر اور دھوکہ نہ ہو، اور اس میں بہت زیادہ دھوکہ دڑی کا جو ہے شبہ ہے، خطرہ ہے، بہت چانسیس ہے، بہت زیادہ چانسیس ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اس کو پورے طور پر اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور حکومتی سطح پر اس کو کرنسی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے انویسٹ کی اجازت بھی کیوں دی جا رہی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں دھوکے کے بھی بہت امکانات اور چانسیس ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مال میں خطرے سے حفاظت ہونی چاہیے، اس میں خطرے سے حفاظت کی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ اتنا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، اتنا زیادہ اوپر نیچے جا رہا ہے، تو جتنا تیزی سے اوپر جائے گا ظاہر ہے اتنا دھڑام سے کبھی بھی وہ نیچے گر سکتا ہے، تو آدمی کروڑ پتی سے روڑ پتی بن سکتا ہے۔ خطرات بہت زیادہ ہے، مال کی اس میں حفاظت نہیں۔ پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ اس کو بحیثیت کرنسی قانونی اور گورنمنٹ کی سطح پر اس کو جو ہے کرنسی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی فزیکلی اور حصی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات کہ اس میں عرف عام اور عموم بلوہ نہیں ہوا ہے، یعنی لوگ جو ہماری کرنسی ہے نوٹ کی شکل میں، جس طرح اس کو بحیثیت کرنسی عام استعمال کیا جا رہا ہے کہ بھائی ایک لاری پر ہمیں کیلا پرچیز کرنے اور خریدنے جانا ہے، تو اس کو ہم 10 روپے کا نوٹ دیں گے، وہ کیلا دے دے گا۔
لیکن کیا ڈیجیٹل کرنسی سے آج کے دور میں وہ پیسہ وہ کیلا دے دے گا، بریڈ دے دے گا؟ عرف عام اور عموم بلوا کے طور پر اس کو بحیثیت کرنسی ابھی تک لوگوں نے ایکسپٹ کیا نہیں ہے، وہ اتنا چلن اس کا ہوا نہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اب اس میں عام طور پر لوگ پرچیز کر رہے ہیں، لے بیچ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کا عام رواج ہو چکا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عموم بلوا اور رواج عام ہونے میں غیر مسلمین کا اعتبار نہیں ہوگا، مسلمانوں کا اعتبار ہوگا۔ تو علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس میں عموم بلوا نہیں ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا سٹہ ہے، مال اس میں محفوظ نہیں ہے۔ شریعت اس کو پسند ہی نہیں کرتی ہے کہ دنیا کا مال چند مٹھیوں میں سمٹ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب مال اتنا، یہ کرنسی اتنی اب جائے گی تو چند مٹھیوں میں فائدہ آ جائے گا اور 95% جو ہے وہ نیل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، ایک بڑی تعداد کا اس میں نقصان ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فتاویٰ میں ڈیجیٹل کرنسی میں سٹہ بازی کے پہلو کو بہت اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ ایک قسم کی سٹہ بازی ہے۔ آج کل ہمارے جوان اور نئی نسل اس کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے کہ شارٹ کٹ میں جو مال ملتا ہے وہ بہت پسند آتا ہے کہ چلو شارٹ کٹ میں پیسہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شارٹ کٹ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے شیئر بازار میں انویسٹ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے 90% لوگ جو ہے وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جائز ناجائز دوسرے نمبر کی بات ہے، یا کہہ لو پہلے نمبر کی بات ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس میں روتے ہیں، ہمارا نقصان ہو گیا، بازار ڈوب گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑے سٹے کی دنیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے اکابر کا فتویٰ یہی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور حکومتی سطح پر اس کو کرنسی تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد علماء کی اسی پر ہے، ان کا یہی فتویٰ ہے، اور فتوے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت بڑا نقصان ہمارا ہو سکتا ہے، لالچ میں ہم آگے بڑھ جائیں اور اپنا نقصان کر لیں، یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے اور فزیکلی جو مال اور جو کاروبار ہوتا ہے اللہ اسی میں برکت دے دیتے ہیں، اسی میں اپنا مقدر آزمانا چاہیے، اسی میں کوشش کرنی چاہیے۔ شارٹ کٹ مارنے کے نتیجے میں بہت سارے کیسز آپ کو ایسے سننے میں ملیں گے، 7 لاکھ روپے ڈوب گئے، 70 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہوں پر شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی۔ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ایسے ہیں، لیکن لالچ بہت خطرناک بلا ہے۔ اس لالچ کے نتیجے میں، لالچ کی وجہ سے جو ہے ہمارے جوان اور بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے، تب توبہ کرتے ہیں۔ تو پہلے سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پر گیملر ہے، سٹہ بازی ہے، ہماری نسلوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے اوپر ایک حوالہ دیا، بہت بڑے یوٹیوبر جن کا نام دھرو راٹھی ہے، انہوں نے بٹ کوائن پر اپنے جو 2 ویڈیو بنائے ہیں، تو ہم نے پوری تیاری کی کوشش کی کہ آپ کے سامنے پوری تحقیقی بات پیش کریں۔ تو اس عاجز نے جب ان کا دوسرا پارٹ سنا تو اس کے لاسٹ میں، آخر میں وہ ایک بات یہ کہتے ہیں خطرہ جتاتے ہوئے کہ دیکھو اپنی اصل موڑی، ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اصل موڑی اس طرح ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹ نہ کریں، یہ جتنا اوپر جاتا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اپنی اصل موڑی اور اصل کمائی اس میں انویسٹ نہ کریں، لوز پیسہ، ان کا لفظ یہ تھا، لوز پیسہ۔
یعنی جو ایسے ہی رکھا ہوا ہو، سیونگ میں رکھا ہوا ہو۔ آج لوگوں کے پاس اصل پیسہ ہی نہیں ہے اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ لوز پیسہ انویسٹ کریں۔ تو دیکھیں اتنے بڑے ماہرین بھی خطرہ جتا رہے ہیں، لہذا ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک آخری بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ناجائز کہا گیا ہمارے اکابر کے فتاویٰ کی روشنی میں، تو یہ بات اس وقت کی کرنٹ پوزیشن کی تحقیق کے مطابق ہے، اس کی کرنٹ سچویشن کے مطابق ہے۔ آج 2021 مئی کا مہینہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر فتویٰ بدل جائے اور آگے جا کر کرنسی جو ہے، آگے جا کر اس کی سچویشن اور کنڈیشن بدل جائے اور حکومتیں اس کو کرنسی کے طور پر تسلیم کرنے لگ جائے۔ دھرو راٹھی اپنے اس پیغام میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بٹ کوائن رہے نہ رہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی آگے جا کر فیوچر میں انسانیت اور زندگی کا حصہ بن جائے، یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اب یہ آخری بات سمجھیں کہ اس کو جو ناجائز کہا جا رہا ہے، یہ کرنٹ کنڈیشن اور کرنٹ سچویشن میں کہا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جا کر حکومتیں اور گورنمنٹس تسلیم کر لیں، اپنی حکومتی سطح پر اس کو کرنسی تسلیم کر لیں، تو اس وقت کے جو ہمارے اکابر کے جو فتاویٰ ہوں گے، ان کا جو مسئلہ ہوگا، وہ جو بات عرض کریں گے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ بات تبدیل ہو جائے، حکم چینج ہو جائے۔ اس پر بعض لوگوں کو یہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، ایسا کیسا مسئلہ، ایسی کیسی شریعت کہ آج کوئی حکم ہو اور بعد میں وہ چینج ہو جائے، جبکہ شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، منسوخ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، شریعت چینج ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو مسئلہ بدل کیسے جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت تو فکس ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن مسئلے کی جو کنڈیشن ہے، اس کی جو شرط ہے، بنیادی بات کہ گورنمنٹ نے اس کو کرنسی تسلیم نہیں کیا ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ اس کے کرنسی ہونے کی ضمانت اور ذمہ داری نہیں لے رہی ہے۔ یہ بیسک بات ہے، اس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو ضمانت کون لے گا؟ وہ 1000 روپے کے اور 500 کے نوٹ جب ناکارہ ہوئے تو گورنمنٹ نے چونکہ ضمانت لی تھی تو اس کا متبادل اور آلٹرنیٹ گورنمنٹ نے دیا، اس کو ایکسچینج کر کے دیا، لیکن چونکہ گورنمنٹ اب اس کو کرنسی تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو اگر کسی دن یہ ناکارہ ہو جائے تو اس کی ضمانت کون لے گا؟ تو اگر گورنمنٹ اس کی ضمانت لے لے، ذمہ داری لے لے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر نئے سرے سے اس مسئلے پر غور کریں، وچار ومشق کریں اور کوئی بات ہمارے سامنے پیش کریں۔ لیکن بہرحال کرنٹ سچویشن اور کنڈیشن کی روشنی میں بٹ کوائن، ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمیں اور ہماری نوجوان نسلوں کو اپنے پیسوں کی حفاظت اور فزیکلی طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ شارٹ کٹ نہ ماریں، سٹے بازی میں نہ لگیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حلال نصیب فرمائے، حرام سے بچائے، ایسا حرام لقمہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ریجیکٹ اور مردود ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسی حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریعت کا صحیح شعور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔